جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑے سے ماں کا میں ذکر کر دوں گی کیونکہ یہ اب آگے کافی زیادہ اس کا استعمال ہونا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہو۔ ماں جو ہے ہم لوگ جانتے ہیں کہ قرآن میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ اس میں یہ حرفی بھی ہوتا ہے اور اس یعنی کہ حرف بن کے بھی آتا ہے اور اسمیہ بھی ہوتا ہے، اسم بن کے بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماں حرفی اور ماں اسمیہ۔ اب ماں کے جو بیسک، ویسے تو بہت سارے قسم کے ماں ہوں گے جو آپ کو بہت ساری جگہوں پہ نظر آئیں گے، لیکن جو امپورٹنٹ ماں ہے، جو زیادہ استعمال ہونے والا، جو ہم نے ایک کیا کے معنی میں پڑھا، واٹ۔ اگر جو تھوڑی سی بڑی عمر کی خواتین ہے، ایک زمانہ ایسا آیا تھا کہ جس میں 6 7 8 میں عربی لازم قرار دے دی گئی تھی جنرل ضیاء کے زمانے میں۔ تو مجھے بھی یاد ہے، ہم نے بھی تھوڑا سا پڑھا تھا۔ تو اس میں جس طرح انگلش کی بچوں کی کتاب ہوتی ہے، واٹ از دس، دس از اے ٹیبل، واٹ از دس، دس از اے پینسل، واٹ از دس، دس از اے چیئر۔ تو اسی طرح سے اس میں بھی سوالات ہوتے تھے۔ ما ہاذا، یہ ہاذا کیا ہو گیا، یہ ما ہاذا یہ کیا ہے۔ پھر ہم کہتے تھے ہاذا کرسیون یا ہاذا کتابن یا ما ہاذہ ہی، کوئی مؤنث چیز ہے تو یہ کیا ہے۔ تو ایک تو یہ سوالیہ، ٹھیک ہے، کیا ہو گیا، سوالیہ، اور اس کو تھوڑی سی اچھی عربی میں استفہامیہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ایک تو یہ والا جو ماں ہے جو سوال کے لیے آتا ہے، یہ حرف ہے۔ حرف کے اندر اس کو شامل، ہم نے کہا قرآن میں 3 ہی طرح کے الفاظ ہیں: اسم، نام، فعل، ایکشن ورڈ، وربس، یا حروف پریپوزیشنز۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 ہی طرح کے الفاظ ہیں۔ تو اب یہ ماں جو ہے جو کوشچن کے لیے، سوال کے لیے آتا ہے، استفہامیہ، یہ حرف ہے۔ اس کے بعد ایک اور ماں آتا ہے جو نہیں کے لیے آتا ہے، یعنی کہ آپ نے کسی چیز کا انکار کرنا ہے، تو اس کو نافیہ، ماں نافیہ کہتے ہیں، یعنی کہ نفی کے لیے آتا ہے۔ کسی بات کا آپ نے انکار کرنا ہے تو آپ ماں کا استعمال کرو گے، نہیں کے میننگ میں آئے گا، ماں نافیہ۔ یہ بھی حرف ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں جو ہیں حرف ہیں، حروف کے اندر آتے ہیں، ماں استفہامیہ اور ماں نافیہ۔ اس کے بعد ایک اور ماں ہے جس کو ہم اسم موصول کہتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے موصول پڑھے، اسم موصول، ٹھیک ہے، جس کے اندر ہم نے پڑھا الذی، الزانی، یا الزینی، یا ایک زینی ہے اور ایک زینہ ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے یا نون 2 طرح کا پڑھا نا، تسنیہ ہے تو یہ ہو جائے گا زینی، اور جب جمع ہوگا تو اس کی حرکات جو ہیں وہ اپوزٹ ہو جائیں گی، الزینہ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح التی، وہ پوری لسٹ آپ کو یاد ہوگی کہ جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہیں 8 الفاظ۔ آپ نے دیکھا واحد اور تثنیہ، واحد اور جمع فرق ہے، ایک ایک ہے، لیکن تثنیہ جو ہے وہ اس میں فرق ہے۔ جو ایک آپ کا اس کا ہے پیش والی شکل، اور زینی جو ہے آپ کی زبر زیر والی شکل۔
तो सिर्फ तस्निया के अंदर डिफरेंस मौजूद है, वाहिद और जमा एक ही है जो सबके लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह 4 आपके मुजक्कर के और 4 मुअन्नस के, तो टोटल 8 अल्फाज हैं। इसी तरह 2 अल्फाज उसके अलावा हैं, माँ और मन। ठीक है, माँ और मन, ये भी 2 इसम मौसूल हैं। अब इसमें फर्क किसको याद है कि माँ और मन किसके लिए, इसका क्या फर्क है, कि किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है, कौन बताएगा? जी जी, समरा बताओ। जी है। जी, माफ करना, अब पैसा के जो अक्ल के लिए माँ इस्तेमाल होता है और गैर अक्ल के लिए मन इस्तेमाल होता है। बिल्कुल ठीक हो गया। आपने कहा माँ अकिल के लिए और मन गैर अकिल के लिए, ये बोला आपने। जी, उल्टा जी हो। जी, नाजिया बताओ। जी, माँ जो है वो गैर आकिल आकिल के लिए आता है और मन जो है वो आकिल के लिए आता है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने समरा, थोड़ा सा गड़बड़ कर दी कि माँ जो है वो गैर अकिल के लिए, यानी कि इंसान, जिन और फरिश्ते, उनके लिए मन लगेगा। और माँ जो है वो बाकी तमाम चीजें, इन तीन के अलावा इंसान, फरिश्ता और जिन, ये आकिल हैं, इनके लिए मन आना है। और बाकी जो है जितने भी चरिंद परिंद जानवर, कीड़े मकोड़े, मेज कुर्सी, हर एक के लिए आपने माँ का लेटर इस्तेमाल करना है। आप इंसान के अंदर नून आता है ना, उससे याद कर लो कि नून जो है वो इंसान के लिए है। ठीक है, जी आप कहते हो जी, मैं अपने ठीक है। मन के मुताबिक काम करूंगी, तो मन वाला जो है ना, अपनी मर्जी वाला, वो इंसान होता है। मैम आखिर में कौन कौन आएगा? इंसान, फरिश्ते, जिन, बस ये बस तीनों? तीन चीजें, जानवर परिंदे, ये सब आकिल में नहीं आते, गैर आकिल में आते हैं। अक्सर लोग ना, जो हमने साइंस में पढ़ा था लिविंग और नॉन लिविंग, उसको वो लोग समझते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग, तो परिंदे कीड़े मकोड़े, उनको भी अक्ल में लेके आते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। सिर्फ 3 चीजें अक्ल हैं और बाकी उसके अलावा सब गैर अक्ल। टीचर, जो अकल रखता है वो आकिल में आता है। बिल्कुल, तो कीड़े मकोड़े जानवरों को हम अक्ल की कैटेगरी में नहीं लेके आते। ठीक हो गया, अब यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब कुरान मजीद में अभी जब सूरत काफिरून पढ़ रहे थे, और उस काफिरून के अंदर अल्लाह ताला के लिए भी माँ का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, याद है आपको? तो वहां पे इसकी बकायदा मैंने वजाहत की थी कि ये माँ क्यों इस्तेमाल किया गया है, जबकि अल्लाह ताला तो जाहिर बात है अकल की कैटेगरी में, गैर अकल की कैटेगरी में तो नहीं आएंगे। तो वहां मैंने क्या एक्सप्लेनेशन दी थी आप लोगों को, क्यों आया था वहां पे? जी, कौन बताएगा? आना तो नहीं चाहिए था ना, अल्लाह ताला के लिए तो अकिल वाला आना चाहिए था, गैर अकिल क्यों आ गया वहां पे? दो इसकी उलेमा ने दो इसकी वजूहात बयान की। कुछ ये कहते हैं कि क्योंकि वो, मैंने बार बार ये जुमला रिपीट करती हूँ कि वो जो दौर था वो शेर व शायरी का था, और शेर व शायरी में आपने देखा कि एक रिदम का ख्याल किया जाता है। यानी कि उर्दू की शायरी में भी आप देखोगे कि एक जैसे अल्फाज के ऊपर एंडिंग की जा रही होती है, या एक फॉर्मेशन के अल्फाज पे एंडिंग की जा रही होती है। तो उसी को जहन में रखना है आपने कि क्योंकि सब जगह माँ आया, तो उन्होंने अल्लाह ताला के लिए भी माँ का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, सिर्फ उस रिदम को कायम करने के लिए। और एक जगह पे वो कहा जाता है कि ये माँ मस्दरिया है, ये एक और चौथा माँ निकल आया, माँ मस्दरिया। तो इंशाल्लाह अभी जो हम पढ़ने लगे हैं उसमें ये सारे आ जाएंगे। यानी कि ये 4 कॉमन माँ हैं। माँ मस्दरिया कहते हैं, मस्दर। मस्दर हमने डेफिनेशन याद की थी, किसको कहते हैं? मैम काम क्या? जगह फेल काम अल्फाज एक को एक वक्त कहते में हैं। एक बोला करे ना बेटा। आयशा हसन
آپ بتاؤ آپ نے کیا بتایا؟ جی میم میں نے تو نہیں کچھ بتایا، مطلب یہ تو اسٹارٹنگ جیسے ورڈ کا کوئی جو اسٹارٹ ہوتا ہے میم. شکیلا آپ بتاؤ. اس کام کا کے نام مصدر کو کہتے ہیں. کسی بھی ایکشن کے نام کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کام جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کے نام کو، جیسے ہم نے کہا تھا کھانا، سونا، رونا. کھانا کھایا ماضی، کھانا کھا رہی ہے حال، اور کھائے گی فیوچر. تو جس ایکشن ورڈ کے اندر کوئی زمانہ پایا جاتا ہے صرف اس کو ہم فعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ فعل صرف وہ لفظ ہے جس میں ایک تو میننگ آ رہا ہے کام کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی زمانہ بھی پایا جا رہا ہے. لیکن جہاں صرف کام کا میننگ تو آ رہا ہے لیکن زمانہ نہیں ہے، تو اس کو ہم فعل نہیں کہہ سکتے. وہ اسم مصدر، یعنی کہ وہ اب اس کام کا نام ہے، تو وہ اسم مصدر کہلاتا ہے. تو اسم مصدر جو ہے ایکشن کا نام، تو ایک ما مصدریہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم ان کو اب باری باری دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سے ماں ہیں. اس کے علاوہ بھی ماں ہوتے ہیں لیکن یہ زیادہ کامن والے ماں جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. ماں مصدریہ کی میں پہلے ڈیفینیشن دے دیتی ہوں. ماں مصدر مصدر ماں مصدر جو ہے وہ بیسیکلی آپ اس کو دیکھو گے کہ فعل کے ساتھ آتا ہے، اور مصدر کا مفہوم دیتا ہے. یہ بہت زیادہ بھی آئے گا اب ہم جب قرآن کی کر رہے ہیں نا گرامیٹک انالیسز، تو یہ بہت زیادہ استعمال ہوگا. یعنی کہ کسی فعل کے سے پہلے لگا ہوگا ماں اور آگے کوئی فعل ہوگا، لیکن ایز اے اسم، کیونکہ اسم مصدر ہے نا، اسم مصدر ہم کہتے ہیں مصدر اسم. ایک تو ماں موصولہ ہے وہ بھی اسم آ رہا ہے، اور یہ ماں مصدریہ بھی اسم ہے، یعنی کہ اسم کا مفہوم دے گا. اسم مصدر کہتے ہیں اسم کو ہیں، تو اسم مصدر کا مفہوم دے گا. یہ میں ابھی سے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، جب انشاءاللہ آپ قرآن میں آئیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے نا، جس ہم نے بات کی. مثال کوئی دے دیتی ہوں آپ کو. کوئی صورت مثلاً کہ سورۃ شمس کے اندر ایک میں نے دیکھا ہے وَالسَّمَاءِ، اور آسمان، وَبَنَاہَا، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاہَا. طَحَاہَا، تو یہ جو طحاہا سے پہلے ماں ہے یہ اسم مصدریہ ہے. تو انشاءاللہ ابھی اب قرآن میں یہ آنے شروع ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کو زیادہ بہتر سمجھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی صرف میں ایک آئیڈیا دے رہی ہوں کہ کون کون سے ماں ہمیں آنے ہیں جو ہم نے پڑھنے ہیں. ٹھیک ہو گیا، تو ایک تو ماں مصدریہ ہے. پھر ہم نے کہا ماں مصدریہ کے بعد جو دوسرا ماں ہے ماں موصولہ. یہ جو ہے
یہ بھی اسم ہے اور غیر عاقل غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے. اور وصل سے کیا مراد ہے؟ ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے بہت ڈیٹیل میں. وصل کا مطلب ملانے والا. بالکل ملانا یا ملانے والا. اور یہ کس کو کس سے ملاتا ہے؟ الذی کے مفہوم میں آتا ہے اسم موصول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور بیسیکلی اب الذی اور یہ جو اسم موصول ہم نے پڑھا تھا یہ کیا پڑھا تھا کہ دو جملوں کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پچھلی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی اور اب اس کے بعد جو اگلی بات آ رہی ہے اس کا تعلق بھی پچھلی بات سے ہے. یعنی کہ اسی کی کنٹینیوٹی میں بات کی جا رہی ہے. جو بھی پیچھے بات گزر چکی جو پچھلے جملے میں بات گزری اسی بات کی بات مکمل نہیں ہوئی اور اب جو اگلا جملہ آ رہا ہے اس میں بھی وہی بات مزید اس کے بارے میں بات آگے چل رہی ہے. سورۃ النحل 96 کے اندر آیا ہوا ہے ما عندکم ینفدو وما عند اللہ باقٍ. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جانے والا ہے. تو دونوں جملے ما سے شروع ہو رہے ہیں. ما عندکم ما جو اندہ پاس کم تمہارے یعنی کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے. ینفذو ینفدو یعنی کہ وہ خرچ ہو جانے والا ہے. فعل مضارع ہے فیوچر کی بات ہو رہی ہے. اور ما عند اللہ اندہ پاس اللہ عند اللہ ہی اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے باقٍ باقی رہ جانے والا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اب جو دونوں کے سٹارٹ میں یہ ما موصولہ ہے. یعنی کہ جو پہلی بات تھی پہلے جملے میں کہ جو کچھ تم سب کے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے اب وہ بات مکمل نہیں ہوئی اسی کی کنیکشن میں اگلا جملہ آ رہا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جانے والا ہے. یعنی کہ پچھلے جملے کا تعلق اگلے جملے کے ساتھ ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ تو یہ ہمارا اب اس کے بعد ہمارے پاس ما نافیہ آ گیا. ما نافیہ یعنی کہ نفی کرنے کے لیے آتا ہے. کسی بات کی نفی یعنی کہ انکار کرنے کے لیے آتا ہے. آپ کہتے ہو سمپل آپ کہتے ہو آپ نے میرے ساتھ بازار جانا ہے آپ کہو گے نہیں میں نے نہیں جانا. ابھی جو کہا ہے نا کہ نہیں جانا یعنی کہ جانے کی نفی کر دی. میں کہتی ہوں آپ صبح جلدی آج آفس جاؤ گے تو آپ کہو گے نہیں میں نے جلدی نہیں جانا یعنی کہ جلدی جانے کی نفی کر دی آپ نے. نہیں میں آج اسکول نہیں جانا یعنی کہ سمپل ایک سوال ہے
جس میں آپ نے اس کی نفی کر دی، اس کا انکار کر دیا، کسی بھی بات کا انکار کر دیا، تو یہ ما نافیہ ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما ودعک ربک وما قلا. ما ودعک ربک وما قلا، نہیں چھوڑا تجھے تیرے رب نے اور نہ وہ ناراض ہوا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی نفی کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا اور نہ ہی میں آپ سے ناراض ہوں. تو دو باتوں کا انکار کر رہے ہیں ماں کی مدد سے. مالہو من دافع، نہیں ہے اسے کوئی روکنے والا. وما کفارا، اور نہیں کفارا فعل ماضی، اور نہیں کفر کیا سلیمانو، ماضی کے بعد، فعل ماضی کے بعد اگر ایک اسم ہے جو کہ پیش کی حالت میں ہے تو وہ کیا بن کے آ رہا ہوتا ہے؟ بالکل فائل فائل بالکل فائل فائل. یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے اگر پہلی اور چوتھی شکل ہے کسی بھی فعل کی اور اس کے فوری بعد اس میں سے فائل باہر نکل کے ظاہر ہو سکتا ہے، پاسبلٹی موجود ہے. لازمی نہیں کہ ہر ایک سے نکلے، لیکن نکل سکتا ہے. تو ہم جملے میں دیکھتے ہیں اگر کوئی پیش والا اسم مل گیا، مرفوع اسم مل گیا، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فاعل ہے جو کہ اسم کو چھوڑ کے اس سے باہر نکل آیا. اگر صرف ہوتا ما کفارا تو ہم کیا ترجمہ کرتے کہ نہیں اس نے کفر کیا، نہیں اس ایک مذکر نے کفر کیا. لیکن کیونکہ یہ پہلا صیغہ ہے غائب کا، مذکر کا، تو اس میں سے ظاہر ہو سکتا ہے. تو میں نے جب جملے کے آگے دیکھا تو مجھے مل گیا سلیمانو. مجھے پتا چل گیا کہ ایک اسم جو کہ رفع کی حالت میں ہے جو فاعل بن کے آ رہا ہے، باہر ظاہر ہو گیا، نکل آیا باہر. اور نہیں کفر کیا سلیمان نے، فاعل کے ساتھ ہمیشہ کیا لگتا ہے؟ نے. اور مفعول کے ساتھ کا کی کے. اگر یہ ہوتا سلیمانن، سلیمانا، تو میں کیا ترجمہ کرتی؟ اور نہیں کفر کیا گیا، نہیں کفر کیا سلیمان کو، یعنی کہ سلیمان کو کا انکار نہیں کیا گیا. لیکن یہاں پہ کیونکہ یہ پیش والا ہے تو اس کا مطلب ہے فاعل ہے، تو میں کہوں گی نہیں کفر کیا سلیمان نے. ٹھیک ہو گیا کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا. تو اب یہ سمپل نفی کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح وما، یہ شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا سورۃ البقرہ میں بہت زیادہ آئے ہیں. وما یشعرون، یشعرون، اور نہیں وہ سب شعور رکھتے. آئے تھے نا بہت سارے ورڈز. وما یعلمون، اور وہ نہیں سب علم رکھتے. وما یجعلون، اور نہیں وہ سب بناتے. تو یہ بہت سارے آپ کو البقرہ کے سٹارٹ میں یہ الفاظ ملے تھے. تو اور نہیں وہ سب شعور رکھتے. تو یہ اب سمپل ما نافیہ ہے. اور اب یہ کیا بن کے آ رہا ہے؟ اسم کے فعل. یہ ما نافیہ اسم ہے کہ فعل کہہ رہی ہوں کہ حرف ہے؟ جی کلثوم. حرف. میم یشعرون ہے نا، واو نون کی شکل ہے، تو یہ رفع کی ہے، تو یہ ماں جو ہے یہ فائل بن کے آ رہا ہے. بیٹا میں فائل مفعول تو پوچھ ہی نہیں رہی ہوں، سوال میں نے کچھ کیا، آپ جواب کچھ اور دے رہے ہو. فعل بن کے میم آ رہا ہے. فعل تو ہے ہی نہیں بیٹا. میں تو آپ سے کہا ہے ایک ہم نے کہا ماں حرف ہوتا ہے اور ایک میں نے کہا ماں جو ہے وہ اسم ہوتا ہے. نہیں میم یہ حرف ہے، اسم نہیں ہے. بالکل یہ سوال کیا میں نے. ٹھیک ہے، یہ حرف ہے، ما نافیہ حرفی ہے. تو کتنے قسم کے ہم نے دیکھ لیے؟ ایک ما موصولہ،
جو کہ اسم ہے، پھر ما نافیہ جو کہ حرف ہے، اور ما مصدریہ وہ بھی اسم مصدر کا مفہوم دے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہمارے پاس ایک اور ما ہم نے ابھی پڑھا کوشچن والا، جس کی میں نے مثال بھی دی تھی آپ کو. وہ اب کون سا ہے؟ سوالیہ. ما استفہامیہ یا سوالیہ، اور کیا کا میننگ دیتا ہے. جی یہ حرف ہے کہ اسم ہے؟ روبینہ آپ بتاؤ گے. روبینہ کو اثر حرف ہے کہ اسم ہے؟ جی حرف ہے. جی بالکل، یہ بھی حرف میں آئے گا. ٹھیک ہے. کیا کے لیے آ رہا ہے نا، تو کیا جی حرف ہے. بالکل پرفیکٹ جواب دیا آپ نے کہ یہ بھی حرف ہے. اس کی اگر ہم ایک آدھی کوئی مثال دیکھ لیں، جس ہم نے کہا ما حاضہ، یہ ہم نے بچپن میں پڑھا ہوا ہے. ما حاضہ حاضہ یہ کیا ہے. اور جو ہم نے پڑھا تھا نا ما ادراکا، یہ کون سی سورہ ہے جس میں آتا ہے ما ادراکا؟ سورۃ القدر سورۃ وما ال- ادراک. بالکل. اور کیا جانے تو. بالکل. ایک ہم پڑھتے ہیں انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراکا، اس میں بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جی جی یہی ہے وما ادراک. بالکل. اور تو یہ جو ہے کیا ہے کوشچن کے لیے وما ادراکا. ٹھیک ہے. اور آپ کیا ما جانے. ما ما نافی یوم بھی حرف ہے. الفصلی کہ کیا ہے فیصلے کا دن. ٹھیک ہے. یہ ایک اور صورت میں آیا ہوا ہے وما ادراکا، اور آپ کیا جانے ما یوم الفصلی کہ کیا ہے فیصلے کا دن. اور آپ کیا جانے. ما نافیہ بھی حرف ہے. جی نافیہ بھی حرف ہے. تو اب یہاں ہم نے آج کیا کیا دیکھ لیے؟ ایک ما مصدریہ، ایک ما موصولہ، ایک ما نافیہ، اور ایک ما استفہامیہ. کوئی مس تو نہیں کیا میں نے؟ ٹھیک ہے. ویسے تو اور بھی بہت سارے ما ہیں. مثلاً کہ ماں ایک شرطیہ بھی ہوتا ہے. ایک ماں تھوڑے سے بس میں نام لکھ دیتی ہوں. اس میں اب اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ نا ابھی بہت کامن یوز نہیں، جب آئیں گے تو ہم کر لیں گے. لیکن میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ بہت سارے ماں ہوتے ہیں. ایک ماں شرطیہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک ماں جو ہوتا ہے آپ کا ماں تعجبیہ بھی ہوتا ہے. کیونکہ اب آپ کا ہر ماں جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ماں نہیں ہوتا. اس کے بعد آپ کا ایک ماں اس کو کہتے ہیں ماں زائدہ.
یعنی کہ وہ آیا ہوتا ہے لیکن اس کا ہم کوئی بھی ترجمہ نہیں کرتے، یعنی کہ وہ ایک ایڈیشنل بس ویسے لگا ہوتا ہے، اس کو ما زائدہ کہتے ہیں، ایکسٹرا، جس کا میننگ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. مثلاً آپ نے ایک لفظ پڑھا ہوگا بیما، پڑھا ہوا ہے بیما؟ پڑا ہوا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ باوجہ اس کے. آپ کے یا بوجہ اس کے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح مما، جس میں سے. ٹھیک ہے، مما. اب یہ دونوں جو ماں ہے نا، بیما اور مما، یہ دونوں ماں زائدہ ہیں، ایکسٹرا ہیں. اور اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ جملے کے آہنگ. اب اچھا کوئی اردو دان بتائے اس کا کیا مطلب ہے. جملے کے آہنگ کو درست رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. برابری آہنگ. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی فارمیشن کو درست رکھنے کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے. اور بیسیکلی جو مما ہے نا، وہ ایکچولی کیا ورڈ ہے مما جو ہے، اگر آپ کو پتا ہو، من اور ماں، من اور ماں. اب یہ جو آپ کے پاس تجوید کے استاد بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ من جب نون ساکن ہو اور اس کے بعد میم آ جائے تو اس نون ساکن کو نہیں پڑھا جاتا، اور میم کو اگلے میم سے جو بھی اس کے ساتھ پیچھے ہو اس کو اگلے میم کے ساتھ ڈائریکٹ جوڑ دیا جاتا ہے. صحیح درست بتا رہی ہوں؟ جی بالکل. ادغام ہو جاتا ہے، نون کا میم ادغام ہو جاتا ہے. ادغام ہو جاتا ہے. تو ہم جب من کے بعد ماں آئے گا تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مما. مما. اب کیونکہ مما ہے تو وہ نون کو اڑا ہی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہے ہی زائدہ، اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے تو چلو اس کو نکال ہی دو لفظ سے، تو اس کو مما بنا دیا گیا. یعنی کہ شارٹ کر کے وہ جو من اور ماں تھا اس کو بولنے کے بجائے، لکھنے کے بجائے انہوں نے ایک نیا لفظ بنا لیا، مما. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی مما جو ورڈ ہے یہ من اور ماں کی کمبینیشن ہے. اب اس میں جو ماں ہے یہ زائدہ ہے، یعنی کہ ترجمے میں اس کا استعمال نہیں کیا جاتا. کلیئر ہو گئی بات؟ تو ایک شرطیہ ماں، ایک تعجبیہ ماں، ایک مم ماں یعنی کہ ماں زائدہ، اس طرح کے کچھ اور ماں بھی ہیں لیکن ان کا بہت زیادہ استعمال نہیں ہے. زیادہ تر استعمال یہ پہلی جو 4 اقسام میں نے بتائیں، استفہامیہ، نافیہ، موصولہ اور مصدریہ. مصدریہ کو بھی ہم دوسری طرف لے جا سکتے ہیں، یہ بھی ان 4 کیٹیگریز میں آ جائے گی جو کم استعمال ہونے والے، لیکن پھر بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کے بہت سارے ماں ہیں. کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ جی اس کے علاوہ جی بھی ہو ایک گیا. دو ماں ہیں لیکن میں ابھی ان پہ نہیں جانا چاہتی، تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہیں وہ. تو آج ہمیں یہ پتا چلا کہ ہمیں بہت سارے ماں ہیں جو کہ قرآن مجید میں ملیں گے، جن کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو صرف 2-3 ہی ماں نہیں ہوتے جن کو ہم کامنلی استعمال کرتے رہے، بہت سارے قسم کے ماں ہیں جو آپ کو انشاءاللہ تعالی ملیں گے. ایک آخری ماں کا میں ذکر کروں اور پھر ہم اس کو اینڈ کریں گے آج کے لیسن کو. اگر جملے کے شروع میں ماں آ جائے، ماں اگر جملے کے شروع میں آئے اور جملے کے درمیان میں
الا آ جائے. تو اس ما کا معنی نفی. نہیں میں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اگر جملے کا شروع ماں سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اب ہم سم ٹائم یہ دماغ میں آتا ہے نا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ ماں مصدریہ ہے کہ ماں موصولہ ہے کہ ماں نافیہ ہے. تو اس کے لیے ہم کچھ اپنے لیے کچھ رولز کچھ آسانی کے لیے کچھ چیزیں ہم سوچ لیں گے، کوئی یاد کر لیں گے نشانیاں. تو اسی میں ہم ایک نشانی کو یہ لے رہے ہیں کہ اگر ماں سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اب آپ کو نہیں پتا کہ یہ ماں کون سا والا ماں ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے جملے کے بیچ میں اللہ کا لفظ آ گیا، تو اب آپ کو کنفرم ہو جانا چاہیے کہ اس ماں کا میننگ صرف اور صرف نہیں میں کیا جائے گا. یعنی کہ آپ کو یہ کوئی اور میننگ نہیں ہو سکتا. مثلا تھوڑی سی اس کی مثال دیکھ لیں کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين. ٹھیک ہو گیا. سورۃ البینہ ہے، کافی ہے. بالکل. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين. ٹھیک ہو گیا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. ان یشاء اللہ، اور نہیں تم چاہ سکتے اور نہیں تم سب چاہ سکتے مگر وہی جو کہ اللہ چاہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اور پوائنٹ آ گیا ہے. ماں کے بعد اگر اسی جملے میں لفظ اللہ آ رہا ہو یا ماں کے بعد اسی جملے میں اسم کے شروع میں بے زیر بھی ہو تو بھی ماں کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے. ایک اور بات کیا بتائی میں نے؟ ماں کے بعد اگر جملے میں لفظ اللہ ہے، اس کو بھی لکھ دیتی ہوں، اور نہیں تم سب چاہ سکتے اللہ مگر ان یشاء اللہ جو کہ اللہ چاہے. ٹھیک ہے، اب ماں کا مطلب نہیں آ گیا نا یہاں پہ. اور ایک اور ہے جو کہ ہم نے ویسے میں نے پہلے آپ لوگوں کو پڑھایا ہوا ہے یہ ٹاپک، لیکن آئی ڈونٹ نو آپ کو یاد ہے کہ نہیں. وما، ایک اور میں نے رول آپ کو کیا بتا دیا کہ ماں سے جملہ شروع ہو رہا ہے اور ماں کی سے جملہ شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد کوئی ایک
جو بیزر بی جو ہے وہ ایک یہ ہم نے ویسے ایک جملے کی فارمیشن میں سیکھا تھا، یہ میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ سے یہ دہرا دوں گی. بی سے جملہ شروع ہو، یعنی کہ بی ایک ایڈیشنل بی ہے جو کہ ہم لفظ کے ساتھ جوڑ دیں گے. میں آپ کو اس کی مثال دے دیتی ہوں. یہ جملہ اسمیہ میں ہم نے پڑھا تھا، اور بی جملہ اسمیہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ماں سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اور جو خبر ہے ماں سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اور مجھ سے نکال دوں جملہ اسمیہ میں، اور خبر بیزر بی سے شروع ہو رہا ہے. بی جارہ جو ہے نا، حرف جارہ سے شروع ہو رہا ہے. مثلا جیسے میں ماں ہوا جی بھی غافل بالکل. غافل وما ہم، اب آپ کو پتہ ہے ماں سے جملہ شروع ہوا، ہم اس میں مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور بمؤمنین بمؤمنین اس کی خبر ہے، اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے. وہ ایمان لانے والے. وما ہوا بقولی شاعر، وما ہوا، اب وما ہوا یہ آپ کا مبتدا ہو گیا، بقولی شاعر، شاعر کا قول. یہ کیا بن کے آ رہا ہے؟ مرکب ہے کون سا؟ قولی شاعر مرکب کیا بن کے آ رہا ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. قول ہلکا پھلکا حصہ میں نہ آل ہے نہ تنوین ہے، ہلکا پھلکا، اور اس کا مضاف ہے، اور شاعر مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، تنوین کے ساتھ مجرور اسم، اور دونوں شاعر کا قول. اب اس میں بیزر بی کا کوئی میننگ داخل ہو رہا ہے؟ آپ کیا کہو گے؟ اور نہیں ہے وہ شاعر کے قول کے ساتھ، تو یہ بی اضافی ہے، یعنی کہ یہ ایڈیشنل ہے، اس کو پڑھا نہیں جاتا، اس کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جاتا. ایسا جملہ اسمیہ جس کی خبر جو ہے وہ مجرور بیزر بی کے ساتھ مجرور ہو کے آ رہی ہے، وہ ہمیشہ اس کے شروع کا ماں جو ہے وہ نہیں کا میننگ دے گا. کلیئر ہو گیا آپ کو؟ اور یہ جو بی ہوتا ہے یہ اضافی ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا میننگ نہیں کیا جاتا. اور نہیں ہے وہ کسی شاعر کا کلام. میم یہ لائن دوبارہ سے بولیں گے؟ ٹیچر یہ اضافی خبر مطلب تاکید پیدا کرنے کے یہ دو طریقے سے جملہ بنتا ہے. یہ یا تو ماں جو ہوتا ہے، ابھی یہ ہم نے یہ ٹاپک کیا تھا پہلے کہ ماں یہ جو نافیہ ہے نا، اس سے جب جملہ شروع ہوتا ہے یہ دو طرح سے جملہ بن سکتا ہے. ایک ہم اس کو منسوب کر دیتے ہیں، اس کے بعد جو خبر ہوتی ہے وہ منسوب ہو کے آتی ہے،
ٹھیک ہے، اس کو دو طرح سے لکھا جا سکتا ہے، یہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا ہوا ہے جملہ اسمیہ میں. آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہو، ما ہم. اب اس کو جو خبر ہے اس کو آپ کو منسوب کرنا ہے. اب مومنین تو ادروائز بھی منسوب ہی ہے نا، اگر خالی منسوب کرنا ہے تو بن جائے گا مؤمنین. ٹھیک ہے، اور اس کو بے زیر بی کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے. اب تو ضرورت ہے منسوب اور مجرور دونوں کی ایک ہی شکل ہے. ٹھیک ہے، اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے، اس طرح بھی. اب یہاں پہ جو دوسرا ہے اس کو ہم وما ہوا قولن قولا شاعرن ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں بے زیر بی نہیں آئے گا. تو ماں کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو نافیہ ماں ہے، اس سے جب جملہ شروع ہوتا ہے جملہ اسمیہ، تو یہ ایک افیکٹ ڈال دیتا ہے کہ اس کی خبر کو منسوب کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، مبتدا رفع کی حالت میں رہتا ہے لیکن جو اس کی خبر ہے اس کو منسوب کر دیتا ہے. ایک یہ طریقہ ہے، اور اس کا دوسرا طریقہ ہے کہ اس کو حرف جر کے ساتھ مجرور کر کے بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ حرف جر کوئی بھی نہیں ہوگا، صرف بے زیر بی کا استعمال ہوتا ہے. یہ ہم نے جملہ ماں والے جملے سیکھے تھے، آپ کو اگر پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں. تو ان کی دو طرح سے ان کو لکھا جا سکتا ہے، تو دونوں صورتوں میں اس کا ترجمہ نہیں ہوگا. اگر آپ کو خبر منسوب نظر آ رہی ہے تو بھی آپ ترجمہ نہیں میں کرو گے، اور اگر بے زیر بی کے ساتھ مجرور نظر آ رہی ہے تو بھی اس ماں کا ترجمہ، یعنی کہ یہ نفی والی ماں ہے اور یہ جملہ شروع اس ماں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہم نے کہا کہ ماں کے بعد اگر جملے کے درمیان میں الا آ جائے تو بھی اس کا مطلب نہیں ہوگا. کلیئر ہے کہ نہیں کلیئر؟ اور جو اسم موصول ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے دو جملوں کو ملانے کے لیے آتا ہے، تو وہ تو جملے کے شروع میں نہیں آ سکتا نا. اب یہ دونوں ماں ہم نے نہیں والے جو ہیں کہاں پڑھے ہیں، یعنی کہ جملے کا آغاز اس ماں سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو جوائننگ والا ماں ہے اسم موصول، وہ دو جملوں کے درمیان میں آئے گا، یعنی کہ ان دو کو کنیکٹ کر رہا ہوگا. بات سمجھ آئیے؟ جی الحمدللہ. جی آ گئی. تو اس طرح سے انشاءاللہ ہم ان کو سمجھیں گے جملے کے بیچ میں. اب یہاں پہ ہم نے جو ابھی سورۃ کافرون پڑھا اس میں آپ نے دیکھا لا عابدو نہیں میں عبادت کروں گا، ما تعبدونا اس کی جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. اب یہ جو ما موصولہ ہے آپ نے دیکھا کہ جملے کے بیچ میں آیا، واؤ کے ساتھ تو نہیں آیا نا، وما تو نہیں آیا، خالی درمیان میں آیا ماں کے ساتھ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ اور ہرگز نہیں تم سب عبادت کرنے والے ہو، ما عابدو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ہم نے ایک اور اس کا افیکٹ کیا پڑھا ما موصولہ کا، کہ جو لا ہے وہ معنی کو فیوچر میں لے کے جا رہا ہے، اور یہ ما موصولہ جو ہے وہ پریزنٹ میں لے کے آ رہا ہے. ما عابدو حالانکہ یہ مضارع ہے، مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی، لیکن یہ ما موصولہ اس کو صرف پریزنٹ میں لے کے آ رہا ہے. اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابدون اور ہرگز نہیں میں عبادت کرنے والا، یعنی کہ فیوچر میں، ما عبدتم اس کی جس کی تم سب عبادت کرتے ہو، پریزنٹ میں اس وقت. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ عابدن ما عبدتم، تو یعنی کہ جملے کے سینٹر میں آ رہا ہے ما موصولہ، جبکہ جو نہیں والے نہ پڑھے ہم نے تینوں قسم کے، الا آ جائے بیچ میں، یا خبر کو منسوب کر دے، یا خبر کو مجرور کر دے، تینوں صورتوں میں آپ کا نہیں کا میننگ آ رہا ہے، لیکن جملہ شروع ماں سے ہو رہا ہے. وما کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟
چلیں جی، آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی، اس امید اور یقین کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی، اور باقی تو انشاءاللہ جیسے جیسے وہ درمیان میں استعمال ہوں گے ہم ساتھ ساتھ ان کو سمجھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر.